अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइक ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइक आपसे मुखातब हूँ। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करने लगा हूँ इस वक्त इस जो है नॉर्थ अमेरिका, मेरा मतलब कि अमेरिका, कनाडा, न्यूयॉर्क और टोरंटो के इन इलाकों में अभी रात का वक्त है। यकीनन ये व्लॉग आप थोड़ा लेट देखेंगे। इसका कुछ हिस्सा मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा। अब तक की जो हमारे पास ख़बरें आई हैं, आपको पता है न्यूयॉर्क में आज एक बड़ा, न्यूयॉर्क वैसे तो एक स्टेट, पूरी बहुत बड़ी स्टेट है और अमेरिका की 50 स्टेट में से 52 भी दो अनऑफिशियल्स हैं, फुल स्टेट नहीं है। तो अब ये न्यूयॉर्क का जो शहर है, मेन शहर जिसे न्यूयॉर्क की बोलते हैं, लेकिन वो मैनहट्टन और 4 बरप है, ब्रॉन्क्स, क्वीन, ब्रुकलिन और ये मैनहट्टन, और इन पे मुश्तमिल है। यहाँ पे ज़हरान ममदानी पहली दफ़ा एज ए मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आए। आपको पता है कि अमेरिका में 2 ही बड़ी सियासी पार्टियां हैं। अमेरिका में कसीरुल जमाती सियासत का तस्वर नहीं, वहाँ पे 2 सियासी दलें होते हैं। कुछ लोग इसमें होते हैं रिपब्लिकन में, जो कंजर्वेटिव जिन्हें कहते हैं, और कुछ होते हैं डेमोक्रेटिक, वो जो लिबरल, जब अब लेबर पार्टी से उनको तशबीह दे सकते हैं। और ज़्यादातर दोनों ही मजबूत दल हैं, दोनों ही एक जैसी तकरीबन आज तक जो इनकी देखी जाए तो। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये इस वक्त कंजर्वेटिव यानी वो रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुंतब हुए हैं, और इनसे हारने वाले जो पिछले प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, और उनकी फिर जो इनके मुकाबले में, ट्रंप साहब के मुकाबले में आई थी खातून, वो उससे डेमोक्रेटिक पार्टी से तल्लुक़ था उनका। तो अब न्यूयॉर्क एक ऐसी स्टेट है या ऐसा शहर है कि जिसमें आलमोस्ट पिछले कुछ 40-45 साल से डेमोक्रेट्स जीतते आ रहे हैं। वो लोकल बॉडी इलेक्शन हो, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, वो सूबे के इलेक्शन हो, या वो फेडरल जनरल इलेक्शन हो, वहाँ पे जीता वही है जो खड़ा किया गया हो डेमोक्रेटिक की तरफ से। इस लिहाज से आप उसे डेमोक्रेटिक स्टेट कह सकते हैं। तो वहाँ आप यूँ तो आप, सच्ची बात है, आज की रात जो है 4 नवंबर की रात, ये अमेरिका के रिपब्लिकन या कंजर्वेटिव पे बहुत भारी थी, और जब नतीजे आने शुरू हुए तो वो कोई इतने सरप्राइज़ नहीं थे, मासवाई के कुछ पे फाइट हुई। जैसे वर्जीनिया एक और स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे भी गवर्नर का इलेक्शन था। तो वो जैसे ही अमेरिका में कोई 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म की सीटें, स्पेशल सीटें, कोई ऐसी या खाली होने वाली सीटें, या किसी का कोई मेयर या गवर्नर उसका इलेक्शन होता है, तो 3-4 मुख्तलिफ ऐसे इकट्ठे करके फिर वो करा देते हैं। और ये एक टेस्ट केस भी होता है मौजूदा सदर ट्रंप के लिए, जिन्होंने जो है 20 जनवरी से अपनी सदारत का हल्फ उठाया, और अब इन्हें 8 माह तकरीबन हो गए हैं। तो 9 माह, तो अब इनको बहुत सा टाइम मिल गया है अपने पाँव जमाने के लिए, कुछ करने के लिए। वो कर सके हैं, नहीं कर सके, ये तो आप इससे रिज़ल्ट से जानेंगे। तो सबसे पहले जनाब आपको रिज़ल्ट देते हैं कि उनके ज़हरान ममदानी, जिन्होंने प्राइमरी इलेक्शन जीता था आज से 3-4 महीने पहले, वो आपको पता है वो हुआ था, जिसमें
पार्टी अपना उम्मीदवार जो है नॉमिनेट करती है। तो उनका वो इंटर पार्टी इलेक्शन था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन था। तो उसमें वो सामने आए थे पहली दफ़ा और उन्होंने कोमो को हराया था। कोमो एक इटालियन नज़ाद थे, पहले भी मेयर और गवर्नर रह चुके थे। तो उनको बहुत सख्त उम्मीदवार थे क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में इटालियन और इटालियन माफिया का एक गढ़ है। इसी तरह यूश यानी यहूदी हम जिन्हें कहते हैं, उनका भी दुनिया में तेल अवीव के बाद ये दूसरा बड़ा कैपिटल जो है, या आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से आप हिसाब लगाएं तो वो जनाब यही बनता है न्यूयॉर्क शहर, मैनहट्टन और इसका ब्रॉन्क्स और ब्रुकलिन का और ये सारा एरिया। और मैं भी आपको ये भी दिखाऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल अपनी एक स्टेटमेंट दी, और बल्कि इलेक्शन शुरू हो चुका था तो दरमियानी स्टेटमेंट जारी की, उनका ट्वीट भी आया और सारा कुछ। देखें ज़रा उसके क्या लिखते हैं मसूफ़, कि अगर कोई यहूदी ममदानी को वोट देगा तो वो बहुत स्टूपिड होगा। अच्छा, ये ऐसे तो इलेक्शन में मुदाखलत एक सदर की तरफ से, सदर सब के लिए एक होना चाहिए, होता है पूरी दुनिया का, यही तरीक़ाकार है, यही इस बात को सारी दुनिया में तरीक़ा राजुल वक्त है, या मतलब। तो वो उन्होंने मुदाखलत की। दूसरा, उन्होंने ख़ास तौर पे जो यहूदियों को कहा कि अगर तुमने ममदानी को वोट दिया तो इसका मतलब है कि तुम स्टूपिड हो, यानी इतनी बड़ी गाल। उसका कुछ तो असर हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क के जो यहूदी हैं उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ज़्यादा उनके वोटर हैं। लेकिन इस दफ़ा इन्हें सिर्फ़ एक मुसलमान कैंडिडेट होने के नाते, ज़हरान ममदानी की वजह से, वो जो है ये अफ्रीकी नज़ाद है। अफ्रीका से पहले इनका ख़ानदान इंडिया से, यानी उस वक़्त का मुत्तहिदा इंडिया जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, इधर से उसके मतलब में एक व्लॉग उसके प्राइमरी इलेक्शन के सिलसिले में पीछे जब आप स्क्रॉल करके देखें तो आपको हमारा व्लॉग नज़र आएगा, जिसमें हम बड़ी तफसील से उसके मतलब वजाहत की थी और उसके सारा बायोग्राफी वगैरह से आपको इंट्रोड्यूस रोशनास कराया था। तो अब टोटल जो आज वोट कास्ट हुआ है उसमें से तकरीबन 60% के करीब से बल्कि ज़ायद वोट जो हैं वो पड़े हैं कोमो को, जो पहले जो कैंडिडेट थे इसके डेमोक्रेट के, अब वो आज कैंडिडेट बन के नज़र आए रिपब्लिकन के, ट्रंप के खसूसी उम्मीदवार बन के नज़र आए। तो उन्होंने जनाब आज जो है वो अब यहूदी पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके से वो वोट हासिल किए 60% से ज़्यादा, जबकि ममदानी को उधर सिर्फ 31-32% वोट मिले हैं, यानी यहूदी आबादी वाले, न्यूयॉर्क के यहूदी आबादी वाले इलाके थे। जबकि बाकी तमाम बारों में से वो ज़बरदस्त लीड के साथ, आखिरी रिज़ल्ट ये है कि ममदानी को साहब को वोट मिले हैं 6,66,777 वोट अभी तक जो काउंट हुए हैं। अभी थोड़ी बहुत काउंटिंग जारी है, लेकिन वो डिक्लेयर हो गए हैं, उन्हें बाकायदा नामजद वो उन्हें मुंतखब कर लिया गया है, इस बात का ऐलान हो चुका है। और कोमो को वोट मिले हैं जो रिपब्लिकन थे, जो ट्रंप के उम्मीदवार थे, जो यहूदियों के उम्मीदवार थे, उन्हें वोट तकरीबन मिले हैं जनाब कोई 5 लाख और कुछ वोट उन्हें मिले हैं। तो इस तरह टोटल इसको ममदानी को वोट मिले हैं 49.6 यानी 49.6,
اور کومو کو ووٹ ملے ہیں 41.6%، جبکہ سلیوا جو ایک تیسرے امیدوار تھے ان کو ٹوٹل ووٹوں کا تقریباً 7.8% ملا ہے، اور ان کے ووٹ ہیں ٹوٹل 1,08,000۔ تو یہ 3 امیدوار تھے۔ سلیوا جو ہے یہ ایک آزاد امیدوار، ایک مطلب ان کا ایک اپنا الیکشن وہ لڑے تھے، وہ بھی بہت سی آنکھوں کا تارا تھے۔ تو جناب اس سارے الیکشن میں میں کہتا ہوں کہ مبارک ہو نیو یارک کو، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو، 34-35 سال کے لڑکے کو جو انتہائی نوجوان ہوتا ہے اس کو میئر منتخب کر کے، جس کی سوچیں پروگریسو، لبرل، اور اسی لیے اس پہ الزام لگتا تھا کہ یہ سوشلسٹ نظریات کا مالک ہے، تو نیو یارک میں نظریات کی گنجائش نہیں، اور پھر یہ مسلمان بھی ہے اوپر سے، اور ایسے بڑے اس پہ قدغن لگائے گئے۔ اور شروع میں تو کومو سے ممدانی سے تقریباً ان کا فرق بہت گہرا تھا، لیکن آخری وقت میں زیادہ پیسہ خرچ کر کے ملینز، $100 اس کمپین پہ لگائے کومو نے اور اس کی پارٹی جو نئی پارٹی تھی ریپبلکن، اس نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور سارے ان کے جو، کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ کی پارٹی ہے، سرمایہ داروں کی، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایلن میکس اور سارے یہ بڑے بڑے اسی میں ہیں، تو انہوں نے بہت سا پیسہ خرچ کیا، لیکن پھر بھی وہ 1,00,000 سے زیادہ ووٹوں سے اس سے ہار گئے، تو ممدانی سے کومو سب ہار گئے۔ تو یہ ایک بڑی تمام نیو یارک والوں کو مبارکباد ہو، مسلمانوں کو مبارکباد ہو، اور دنیا بھر کے امن پسند لوگوں کو مبارکباد ہو کہ آج ٹرمپ کا جنگ نہ کرانے کا جو نعرہ لے کے ووٹ جیت کے لوگوں کے دل جیت کے آئے تھے، آج ان کو پہلی بار رات کو سونے سے پہلے یہ احساس ضرور ہوگا کہ آخر کچھ تو وجہ ہے، مجھ سے کہیں تو گڑبڑ ہوئی ہے، مجھ سے کہیں تو کوئی غلطی ہوئی ہے کہ جس کا خمیازہ مجھے آج بھگتنا پڑا ہے۔ اور مکمل طور پہ واش آؤٹ اس کو کر دیا ہے انہوں نے۔ اور صادق خان جو لندن میٹروپولیٹن کے میئر منتخب ہوئے اب تیسری بار 2016 سے مسلسل، وہ ان کے بعد ممدانی دوسرے بڑے مسلمان ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے شہر کے، یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے، جو امریکہ کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، اس کے اندر مسلمان کی حیثیت سے پہلے امریکہ کی ہسٹری میں اور دنیا کے دوسرے وہ جو میئر منتخب ہوئے، تو ان کو پاکستان کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، کینیڈا کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں جناب کہ آج رات کو اور کیا کیا تماشے لگے اور کیا کیا گل کھلے، تو یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ الیکشن کوئی ایسے آسان نہیں تھے۔ آج جہاں پہ یہ میئر کا، نیو یارک کے میئر کا انتخاب ہونا تھا، اس کے ساتھ ساتھ نیو جرسی اس کے بالکل ساتھ لگتی ایک اسٹیٹ ہے، جس آپ نے بہت سنا ہوگا، جس کا امریکہ سے تھوڑا بہت تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں نیو یارک سے زیادہ پاکستانی نیو جرسی میں آباد ہیں۔ اور نیو جرسی میں جو ہے وہ اس کا گورنر کا سیٹ خالی ہوئی تھی، تو اس کے گورنر کے لیے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ میں شہر کا میئر ہو یا صوبے کا گورنر ہو، وہ سارے ڈائریکٹ عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں کہ جو پارٹی جیت کی اس کے اتنے ممبر جیت کے پھر انہوں نے دوسری پارٹی کے اتنے ممبر چرا لیے تو پھر میئر ان کا بن گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے تجربات، یہ سارے حربے صرف ان ملکوں میں استعمال ہوتے ہیں جن ملکوں کا اخلاقی طور پر ٹیکنیکلی
کوئی والی وارث نہیں ہوتا. میرا مطلب پاکستان سے ہے پیارے دوستوں. تو وہ جناب آج اس کا نیو جرسی کے گورنر کا بھی الیکشن تھا اور آج ہی ورجینیا کے گورنر کا بھی الیکشن تھا. ان دونوں پہ الیکشن پہ جو امیدوار تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی وہ خواتین تھیں اور ان خواتین نے آج تو میں نے کہا مردوں کی کیا سب کی نیندیں حرام کر دیں. اور نیو جرسی کی گورنر میکی شیرل جو ہیں وہ تقریباً اب 12 کے قریب پہنچ گیا. 11,36,375 ووٹ لے کے وہ گورنر منتخب ہو گئی ہیں نیو جرسی اسٹیٹ کی. جبکہ ان کے سیٹا ریل ان کے مقابلے میں امیدوار تھے وہ 84,000 اور تقریباً 85,000 کے قریب وہ ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہے. اور پھر اس کے بعد جناب ایک اٹارنی جنرل تھے کا انتخاب بھی تھا. اس میں میئر جو ہیں وہ 13,10,000 ووٹ لے کے ہار گئے. جبکہ یہ ریپبلکن امیدوار تھے. جبکہ جونس جو ہے وہ 14,10,000 ووٹ لے کے تقریباً ڈکلیئر جیت ان کی ہو گئی ہے. یہ ڈیموکریٹ امیدوار تھے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ جو ورجینیا کے گورنر کا میں نے آپ کو نہیں بتایا. تو ورجینیا کے گورنر ہیں کے لیے جو ریس تھی وہ تھی. اچھا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ادھر لیفٹیننٹ گورنر یعنی نائب گورنر کا بھی الیکشن تھا. تو وہ تھا ہاشمی ایک اور مسلمان جو اس کے نائب کے لیے گورنر کے لیے امیدوار تھے. وہ 15,90,000 ووٹ لے کے جیت گئے. ان کے مقابلے میں ریڈ جو تھے یہ ریپبلکن امیدوار تھے. یہ 12,50,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے. تو پھر آتے ہیں جناب گورنر کون بنا ورجینیا کا, ورجینیا اسٹیٹ کا. تو وہ اس کی امیدوار تھیں ڈیموکریٹک کی اسپین برگر جنہوں نے 14,12,000 اب تقریباً بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی پورے 100 چند ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ابھی باقی تھا لیکن ڈکلیئر کر دی گئی ہیں کہ 14 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے وہ جو ہیں منتخب ہو گئی ہیں گورنر. جبکہ یہ بھی خاتون ہے اسپن برگر اس کی ڈیموکریٹ کی طرف سے تھی. اور ورجینیا میں ریپبلکن کی امیدوار تھی ایرل سیئر ایک بہت بڑا اسٹور بھی ہے امریکہ میں, بہت اس کی ہزاروں برانچیں ہیں اس کی اور بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. ایرل سیئرس اس نے تقریباً 10.5 لاکھ ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہی. تو یہ جناب اس کے ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا سارا کہ کیسے الیکشن ہوئے کیا ہوئے. آج اصل میں تو یہ ایک امتحان تھا. ٹوٹل واش آؤٹ کیا. 4 الیکشن تھے مسلم قسم کے. ان چاروں پہ پوری طرح جو ہے وہ ڈیموکریٹ جیت گئے ہیں. ریپبلکن کی بہت بری شکست ہوئی ہے. اور ان کی شکست یہ نہیں ہے, یہ شکست ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کی ناکامی, ان کا جنگ روکنے کے نام پہ ووٹ لینا اور پھر وہ آ کے جنگ کو گہرا کرتے جانا اور پھر اپنے وعدوں کا اپیمان نہ کرنا, وعدوں کا لحاظ نہ رکھنا, وعدے افا نہ کرنا. خود انہوں نے مسلمانوں ہی سے وعدہ کیا تھا عمران خان
کے کیس میں ذاتی انٹرسٹ لے کے آپ مجھے ووٹ دیں میں پاکستان میں انصاف دلاؤں گا، تو وہ جناب ایسے پٹا کھایا اسرائیل کے حق میں انہوں نے کہ پاکستان کے ہاتھوں اسرائیل کو منظور تک کروا ڈالا، لیکن پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز وہ دینے میں ناکام رہے۔ اور شاید یہ انہی مجھے دوستوں سے باتیں ہوئیں نیو یارک میں اور ورجینیا میں اور جرسی سٹی میں، اکثر جانا آتا ہے ہمارے پاس ہے، جاتا آتا رہتا ہوں، تو دوستوں سے ابھی بات ہوئی ریسنٹلی، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کی پالیسیوں کی ناکامی ہے، ورنہ ورجینیا کا گورنر اور ورجینیا اسٹیٹ پوری ہی جو ہے وہ اس کو ریپبلکن کو پڑھتی ہے۔ ایک ہسٹری بنی ہوتی ہے نا، فلاں شہر یا مسلم لیگ دیتے ہیں، تحریک انصاف دیتے ہیں، پیپل پارٹی دیتے، ایسے جس طرح 8 فروری کو بازی لگی تھی نا، آج 4 نومبر کو بھی، یعنی کل جو 4 نومبر تھا، 4 نومبر کو بھی بازی لگی ہے نا، وہ ریپبلکن کی بازی لگ گئی ہے اور دن میں تارے نظر آ گئے ہیں۔ اب ٹرمپ صاحب مورلی اور ہر لحاظ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ اب انہیں یا تو اپنی پالیسیوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر انہیں ٹوٹل جو اسپینش کنٹری سے جیسے میکسیکو، برازیل، پیراگوئے، اوروگوئے، چلی، پناما، کولمبیا اور ان تمام ملکوں کے جو اسپینش ووٹر تھے، جو بہت بڑی تعداد میں امریکہ جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ دوسری بڑی زبان اسپینش ان کی زبان ہے، تو اسپینش ووٹر نے 90% ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹ کو دیا ہے، کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب امیگرینٹس کو زبردستی جیسے انڈیا کو بھی اور سب کو نکال رہے تھے اور ویزا پالیسیاں سخت کر رہے تھے۔ یہ تھے جناب آج کے حالات۔ تو دیکھیں یہ ملک امریکہ کا ہے، ووٹر امریکہ تھے، فیصلہ امریکن کا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے صرف انفارمیشن کے طور پر، ہمارا اس میں کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ مطلوب ولیچ دیکھنے والے، مطلوب ولیچ آفیشیل دیکھنے والے تمام لوگ اویئر رہیں، ہم ان کو معلومات پہنچا سکیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ پاکستان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔